الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال الله تبارک وتعالى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جھوٹے معبود اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر دیں گے، یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک دیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، قرآن مجید سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو جو جہالت و نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجات و ضروریات کی تکمیل و پورا ہونے کی آرزو و امید رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے غیر اللہ پر، چاہے وہ کافروں کی طرح بت ہوں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا آج اکثر مسلمان تقریباً اسی قسم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر بت تو نہیں، لیکن ہے قبروں پر ہی ان کا بھروسہ، اور ان کو اولیاء اللہ کا نام دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یا یہ ہماری ضروریات اور ہماری حاجات کی تکمیل کروا دیں گے یا کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں چاہے بت پرستی کی شکل میں ہو، چاہے قبر پرستی کی شکل میں ہو، یا چاہے اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق میں، ان صفات کو انسان تلاش کرے جن صفات کا مالک اور جن صفات سے متصف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق میں ان صفات کو ماننے لگ جائے کہ وہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی مشکل کو آسان کر سکتا ہے، وہ بھی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ بھی ہم کو آرام پہنچا سکتا ہے، اگر مافوق الفطرہ بلا کسی اسباب اور وسائل کے کوئی شخص اللہ کی کسی مخلوق پر اس طرح کا بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس کے مشرک ہونے میں اور اس کے اعمال کے شرکیہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی نے یہاں پر اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ۔ اے نبی کہیے ان لوگوں سے
جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے کہیے تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالی میرے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ فرما لے تو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے اس سے چھڑا سکیں اور ان مصیبت سے نجات دے سکیں؟ ہے ان کے اندر یہ طاقت؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ جب ان کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ کسی مصیبت کو وہ دور کر سکیں، تو پھر ان کی پوجا پاٹ کرنا، ان کو پکارنا اور میلے ٹھیلے لگانا، ان کے مقامات پر نظر و نیاز کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے سالانہ عرس کرنا یا کوئی بھی چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ارادنی برحمت ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے، اپنی رحمت کی برکھا مجھ پر کرنا چاہے، ہل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک دیں گے؟ جواب یقینی بات ہے، نفی میں ہے کہ ہرگز نہیں روک سکتے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نفع دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ کافر و مشرک کرتے ہوں، چاہے ایک انسان جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن ابھی اس کے اندر سے کفریہ اور شرکیہ جو عادتیں ہیں نہیں گئی ہیں، وہ آستانوں پر جاتا ہے، وہ قبروں پر جاتا ہے، وہ مزاروں پر پہنچتا ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور بلاؤں سے بچنے کے لیے، تو یقینی بات ہے کہ یہ شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والوں میں شامل ہوگا۔ بعض لوگ کہتے نہیں، یہ آیتیں تو سب کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ یہ کتنی بڑی بھول ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ان میں نفع و نقصان کو ڈھونڈے تو وہ مشرک ٹھہرا، کافر ٹھہرا، اور ایک شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہی عمل جاری رکھے تو وہ پکا سچا مسلمان بنا رہے۔ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اتنی بھی سمجھ انسان میں نہیں آتی کہ اس کے مشرک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس نے غیروں میں ان صفات کو تلاش کیا جس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس سے متصف صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو وہ مشرک ٹھہرا، اور ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد ہم چاہے قبروں پر جائیں، چاہے مزاروں پر جائیں، چاہے جہاں چلے جائیں اور جس طرح چاہیں دوسروں کو پکاریں، اور ہم مسلمان کے مسلمان ہی بنے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی نقصان اور فائدہ اگر اللہ کی جانب سے آنے والا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کہیے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہیے اللہ کافی ہے میرے لیے، اور اسی اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، اسی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑی دولت ہے توحید کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج عبادت تو بہت ساری کرتے ہیں لوگ، مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن جو شرک کا معاملہ ہے اس سے باز نہیں آتے، شرک کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو شرک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین،
اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ملتا ہے کہ جس سے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں؟ آج کے اس درس کے اندر یہ تمہیدی باتیں بیان کرنے کے بعد میں جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شرک کی ایک قسم جو ہے لبس الحلقہ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، یعنی کڑا، چھلا اور گنڈا وغیرہ بلا کے رفع یا دفع کرنے کے لیے لوگ پہنتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چھلا یا گنڈا یا اسی طریقے سے اور کوئی تعویذ وغیرہ اور اسی طریقے سے دھاگے وغیرہ باندھتا ہے اس غرض سے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں شفا ملے گی، یہ چیز مصیبت کو دور کر دے گی یا اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ بھی شرک کے ایک قسم میں سے ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے یا غیر اللہ سے شفا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا حلقہ تھا۔ پیتل جو ہوتا ہے اس کا ایک حلقہ یعنی کڑا یا چھلا تھا جو اپنے ہاتھ میں باندھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ، کہنے لگا اللہ کے رسول واہنہ کی وجہ سے میں نے اس کو باندھا ہے یا پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا، آپ نے فرمایا اس کو اتار دو میرے بھائی، یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ نفع نہ دے گا، یعنی تم اپنی کمزوری یا بعض کہتے ہیں کسی قسم کا بخار ہوتا تھا اس زمانے میں جس سے بچنے کے لیے بہرکیف فائدے کے لیے اس نے یہ چھلا پہن رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتار کر پھینک دو، اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں مزید کمزوری کا باعث بنے گا، اس سے تم کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، یہ بھی یقینی طور پر تم جان لو کہ اگر تمہاری موت اسی حال میں آ جائے کہ تم جس عقیدے سے یہ پیتل کا چھلا یا کڑا پہنے ہو کہ اس سے مجھے شفا حاصل ہوگی یا اس سے مجھے فائدہ ہوگا، میری کمزوری دور ہوگی، میرا بخار یا میری تکلیف دور ہو جائے گی، اگر اسی عقیدے پر تمہاری موت آ گئی کہ تم اس چھلے پر یقین کرتے بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما افلحت ابدا، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس طرح سے منع کیا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ آج کل کہیں جاتے ہیں زیارت کے لیے کسی مزار پر، درگاہ پر، وہاں سے تعویذ باندھ کے چلے آتے ہیں، ہاتھ میں جو ہے چھلے پہن کے آ جاتے ہیں، گلے میں طرح طرح کے من کے پہن لیتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا اپنے پاؤں میں ایک کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں۔ اس قسم کی جتنی چیزیں کی جاتی ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ مشرکین کے اعمال و افعال ہیں اور کفریہ چیزیں ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا اس دھاگے کے اندر، کیا اس تعویذ کے اندر، کڑے کے اندر، چھلے کے اندر، یا گھر میں کوئی چیز لا کر ٹکڑے پھکڑے لٹکا دیے جاتے ہیں رفع بلا کے لیے اور دفع بلا کے لیے، تو کیا یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ کی جانب سے آنے والی پریشانیوں سے بچا سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا کہ اے نبی کہیے ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو تکلیف کا ہو تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب نبی کے لیے نہیں دور کر سکتے
تو پھر سوچئے ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیزیں جو اللہ کو چھوڑ کر جن پر ہم نے اعتماد اور بھروسہ کیا ہے، یہ بھلا ہمارے اور آپ کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے؟ لہذا یہ چیزیں شرک ہیں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر مسند احمد کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، اگر کوئی شخص تعویذ لٹکائے اللہ اس کا مطلب پورا نہ کرے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اگر کوئی شخص کوئی تعویذ لٹکاتا ہے اس غرض سے کہ وہ چیز اس کو فائدہ پہنچا دے اور اس کی حاجت کی تکمیل ہو جائے گی، اس سے کوئی مصیبت دور ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حاجت پوری نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن تعلق بدعۃ، اور اگر کوئی شخص کوئی سیپی وغیرہ، موگے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے۔ اللہ اکبر! دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا کی بد دعا کا مستحق ایسا آدمی ٹھہر جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر! شرک کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طریقے سے ابن ابی حاتم کے اندر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنے ہاتھ میں بخار کے لیے ڈورا باندھ رکھا تھا، یعنی ایک ڈورا یا دھاگا اس نے اپنے ہاتھ میں باندھا تھا، اس کو بخار تھا کہ اس ڈورے اور دھاگے سے اس کا بخار دور ہو جائے گا، جو ایک شرکیہ عمل ہے، کسی نے اس کو بتا دیا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فوری اس کے دھاگے کو کاٹ دیا، اور کاٹ دے کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں موجود ہے پڑھا، جس کا معنی یہ ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، الا وهم مشرکون، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ دینے والا، لینے والا، اللہ شفا دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی تقدیر کو بنانے والا، اللہ تعالیٰ ہی تکلیف کو دور کرنے والا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بھی پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں کر کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیز ساتھیوں گناہ ہیں، شرکیہ ہیں۔ یہاں پر تمیمہ کا ذکر آ گیا، تعویذ کا، اس لیے میں مزید چند باتیں یہاں ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو چیز کرتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطولة شرک۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، امام احمد اور ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتر اور تعویذ گنڈے یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا۔ یہاں پر تین چیزیں آئیں، الرقى والتمائم والطولة، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ شرک ہے۔ تو اہل علم نے اس سلسلے میں جو بتایا، التمائم کس کو کہتے ہیں؟ تمائم وہ چیز ہے کہ بچوں پر نظر سے بچانے کے لیے لٹکاتے تھے لوگ اس زمانے میں۔ اگر جو چیز لٹکائی جائے قرآن میں ہے تو سلف میں سے بعض اس کی اجازت دیتے، یعنی اگر قرآنی آیات وغیرہ لکھ کر لٹکا دی گئی ہے تو اسلاف میں سے بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے، اور بعض اس سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ اس کو لٹکایا جائے۔ ان میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ وہ منع کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تعویذ کو بھی نہ لٹکایا جائے، نہ پہنا جائے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ قرآن مجید لٹکانے کے لیے یا قرآن مجید جو ہے منتر کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے ذریعے سے اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ قرآن مجید ایک شفا ہے، ورنہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو صرف جنتر منتر بنا لے اور نہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرے، نہ قرآن مجید کے مطابق زندگی میں عمل کرے اور صرف جو ہے چھو منتر ہی کرتا رہے، تو یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو اس کو تمائم کہتے ہیں۔ جب آپ سوچیں کہ اسلاف نے قرآن مجید کی تعویذ کو بھی پہننے سے روکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کوئی جنتر منتر لٹکاتا ہے، پہنتا ہے، تو اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ رقا کس کو کہتے ہیں؟ رقا جن کو عزائم بھی کہتے ہیں، یعنی منتر، دلیل کے روح سے جس منتر میں شرک نہ ہو اس کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اور زہریلے جانوروں میں رخصت دی ہے۔ اگر زہریلا جانور کسی کو کاٹ لے اور کوئی آدمی کچھ پڑھتا ہے اور اس پڑھنے میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، تو اس کے ذریعے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن سنت سے یہ باتیں ثابت ہے۔ ایک چیز ہے تیولہ، یہ تیولہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تیولہ وہ عمل ہے جسے اس خیال سے کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ کہ عورت مرد میں محبت پیدا کرائیں، چاہے یہ گنڈا تعویذ ہو یا اور کچھ۔ خیر آج کے زمانے بھی یہ چیزیں چلتی ہیں، اخبارات میں دیکھیے طرح طرح کے ایڈس آئے رہتے ہیں، ہم جو ہے کامیاب کر دیں گے آپ کو، محبت میں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں شرکیہ اعمال و افعال ہیں، ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے، قرآن سے بھی آیتیں ہیں اور اسی طرح قرآنی آیتوں کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ اس کے ذریعے دم کر سکتے ہیں، خود کو بھی دوسروں کو بھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف دعائیں ثابت ہیں، آپ ان کو تعویذ بنائیے، ان کو پڑھیے آپ، اور صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ان تمام کو پڑھیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو شفا پہنچائیں گی جو قرآن سنت سے، شریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کر ایسے اعمال و افعال کرنا جو شرکیہ ہوں، چلے جانا باباؤں کے پاس یا جادوگر کے پاس یا اسی طرح کسی اور جو ہے اوجھا شوخا کے پاس اور وہاں سے کوئی چیز لکھا لانا، اس کو پہننا، اس کو پینا یا گھر کے اندر سلگانا، یہ تمام چیزیں، اس کی دھومی لینا، یہ تمام چیزیں شرکیہ ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے قرآن سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں اس کو پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کریں، یہ چیز جائز ہے۔ اور زیادہ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کی توحید کو سمجھیں گے، شرک کو سمجھیں گے، توحید کو اپنائیں گے، شرک کو چھوڑیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ رسول کی باتوں کی معلومات ہوگی تو آپ کے عقیدے میں پختگی آئے گی، اور یہ شرکیہ عقائد، باطل عقائد اور نظریات ہیں، ان تمام کو چھوڑنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، پکا سچا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر پختہ کر دے، اور جو شرک ہے چاہے جس صورت میں آج معاشرے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمام طرح کے شرکیہ اعمال و افعال سے ہم تمام کو، جميع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔